الحمد لله نحمده ولما هدانا إلى الحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وجمال محمد وكمال محمد أصل محمد وفصل محمد ونسل محمد وعدل محمد اللهم صل على عين محمد وحسن محمد وإذن محمد وأذان محمد اللهم صل على سن محمد وسن محمد وروح سنان محمد اللهم صل على علم علم اسم جسم جسم سنة رسم محمد اللهم صل على عزم محمد وبزم محمد وجزم محمد اللهم صل على من هو أولانا ومولانا على من هو أشرفنا وأنورنا وأطهرنا وأظهرنا وأكبرنا
ونبيك محمد صل على حبيبنا وحبيبك محمد صل على بصر محمد ونظر محمد وفكر محمد فقر محمد وشر صدر محمد وروضة قبر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت وأنعمت وأكرمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال اور اللہ دی ہی توفیق اور مرضی نال تھوڑی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اللہ نے یہ موقع اور مہلت نصیب فرمائی ہے. دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا اتھے آونا مل کے بیٹھنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالی دے اندر منظور فرمائے. دو چار دنوں تو میری طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں موسم کی تبدیلی یا بہرحال چونکہ ماحول ہی تبدیلیاں دا ہے، اور کدھر ہی تبدیلی آوے نہ آوے میرے بھی تو آ گئی. بہرحال انسان ہے، چلتے ہیں چلتے ہیں بعض اوقات ایک طرح بھی ہو جاتا ہے. مقصد تو ہوتا ہے دین دیا گلاں سننیاں سناونیاں اور اس سنن سناون تو بعد عمل کرنا. انسان دی نجات واسطے تو اتنا کافی ہوتا ہے. باقی جڑیاں چیزاں ہوندیاں لوازمات جلسیاں دے تقریراں دے خطابتاں دے وہ کسی ویلے نہ بھی ہون تائیں بہرحال ثواب وچ کمی کوئی نہیں آتی. کسی بھی انسان نو کسی بھی شخصیت نو ویکھنا ہوئے، جاننا ہوئے، سمجھنا ہوئے، اچھی طرح پرکھنا ہوئے تو لوگ ویستے ہیں کہ ایتی بیٹھک اور ایدی مجلس کی ہو جائے گی، ایدے نال علی دوست سنگی کی ہو جائے. والویک دن کی ایدے گھر دا اپنا ماحول کیسا ہے. گھر دا ماحول بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور تے اس بندے واسطے جڑا دنیا دی اصلاح کرن واسطے نکلے. پھر اس دی محفل دا رنگ کیسا ہے، وہ دی مجلس دے اندر بیٹھن والے لوگ کی ہو جائیں. یہ بھی کسی انسان دی شخصیت نو حقیقت نو پرکھن واسطے ضروری ہے. ان القرین بالمقارن یقتدی. نال والا نال والے کو اثر قبول کرتا ہے، رنگ نہ وٹائے تو خصلت ضرور بدلتا ہے. تو لوگ بے شک ان دو مراحل دے ہوتے جتنی سخت تو سخت ترازو اور کوئی کس وٹی ہو سکتی ہے اس دے اتے پرک کے ویکھ لین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اگر کوئی آپ دی مجلس تے محفل ویکھے گا وہ بھی بے داغ اور بے عیب نظر آئے گی.
اور اگر کوئی آپ دا گھرانہ ویکھے گا تو وہ بھی بے عیب نہ رہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سنگت اور محفل ہے، اس سنگت اور محفل دے اندر بیٹھن والے انہوں آکھیا جاندہ ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام. اور گھر دے اندر آپ دے گھر دے اندر رہن والے افراد نو آکھیا جاندہ ہے اہل بیت، گھر والے. آپ دے اہل بیت بھی اللہ نے بے مثال بنائے. لستن کا احد من النساء، بے مثال بنائے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت اور سنگت دے اندر بہن والے افراد انہوں نے بھی اللہ نے بے مثال بنایا. اور پھر صحابہ کرام دی فضیلت اور شان اور مقام جانچن یا پرکھن واسطے صحابہ کرام دے اعمال نہیں وکھریندے. صحابہ کرام دی شان سمجھن واسطے، مقام سمجھن واسطے انہاں دے اعمال نہیں وکھریندے، انہاں دی نسبت در دھیان رکھیندے. کیونکہ صحابیت دا درجہ عملہ نال نہیں ملدا. بندہ کوئی آکھے کہ میں دن رات نفل پڑھی رکھا تے میں سارا دن تلاوت کیتی رکھا تے حج کراں تے زکاتاں دیواں تو صحابی بن جائے گا. صحابیت دا مقام اعمال دا محتاج نہیں. جی فلانے عمل زیادہ کیتا ہے تے فلانے تھوڑا کیتا ہے، نہیں نہیں. صحابیت دی پرکھ او دی نسبت دے نال ہے. صحابی او ہے جے دی نسبت رسول نال، او نہیں کہ جے اعمال بڑے اچھے تو اس نے بڑا کچھ کر کے دکھایا دنیا. اسے ویلے آئے کلمہ پڑھے تے واپس گئے تے گھر نہیں پہنچے تے پہلے موت آ گئی ہے. آپ نے فرمایا داخل الجنہ. صحابی ہونا کسی عمل دی احتیاج نہیں. صحابی وہ عمل تھوڑا کرے چاہے زیادہ کرے وہ صحابی ہے. صحابیت دا درجہ اور مقام وہ دے کولو الگ نہیں ہو سکتا. اور صحابی جتنے ہیں چھوٹے کو لے کے بڑے تک سارے دے اوتے اللہ راضی ہو چکا ہے. جدوں اللہ راضی ہو چکا ہے ادو تے 15ویں صدی دا کوئی ناراض ہوئے تو اس اپنا مقابلہ ہی کرنا ہے نا. جن دے اوتے اللہ راضی ہو چکا ہے تے راضی ہون دا اعلان قرآن وچ کر چکا ہے. سبحان اللہ. پھر ان پیچھے کوئی اور حجت باقی رہ گئی. یہ ٹائم ویسے اباسیاں دا ہے صحیح، اباسیاں آدھی ہاں اللہ اکبر. پہلے آون والے پہلے آ گئے تے پیچھے آون والے بھی آئے تو صحیح نا. اللہ دا ٹھیک ہے انہاں دے آپس دے اندر درجے مختلف ہو سکتے لیکن کلن وعد اللہ الحسنى.
انہاں دے آپس دے اندر فضیلتاں او تے رسولاں چ تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن اللہ فرماتا ہے اساں سارے نال وعدہ جنت دا کیتا۔ یہ او مقام ہے کہ فرمایا اج میرے دور دے وچ اس اوکھے دور وچ میری رسالت دا اقرار کرن والا، میرے اتے نازل شدہ کتاب تے ایمان رکھن والا ایک مد یا باویں ایک مٹھ جو دی صرف اللہ دی راہ تے دیوے نا تے بعد چ آون والا احد پہاڑ جتنا سونا ہی چ دیوے اللہ دی راہ تے اس مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ مقام صحابیت ہے، وہ عملہ دی محتاج ہی نہیں، وہ مقام عملہ دا محتاج ہی نہیں، عمل تا اضافی ہے، وہ تو شان مزید اضافے دا سبب بن رہا ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جلدی جلدی آون والے، پہلے پہلے آون والے، ہجرت کر کے آون والے تے ہجرت کر کے آون والے نو سینے نال لاون والے، اللہ فرماتا ہے پہلے پہلے آون والے تے والذین اتبعوہم بإحسان، والنا پہلے دے بعد آون والے انہاں دے نقش قدم تے چل کے ایمان لے آون والے، انہاں نو ویکھ ویکھ کے اپنی سیرت بناون والے، وہ بھی صحابی، یہ تابعین دی گل نہیں پئی ہوندی، تابعین دی، یہ اللہ گل کرے دا صحابہ دی، اللہ تابعین دی نہیں کرے دا۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہلے آمڑ والا ابو بکر صدیق آیا، عمر فاروق آیا، عثمان غنی آیا، علی حقدہ ولی آیا اور بھی بڑے سارے آئے۔ اللہ فرماتا ہے تیوال انہا پہلے پہلے آمن والے دے بعد انہا دی اتباع دے اندر دوسرے بھی آمن لگ گئے، اتنے بھی آئے، پہلے آئے اتباع میں پیچھے آئے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ صدیق ہوئے، بمیں بلال ہوئے، بمیں خبیب ہوئے، تے بمیں روم دا ہوئے، تے بمیں حبشے دا ہوئے، جتنے بھی ہیں پہلے آئے تے بمیں پیچھے آئے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، میں سارے تیرا دی وجہ ہے جو سارے میرے ہوتے راضی ہو گئے۔ یہ جملہ تعلیلیہ ہے، اللہ دا میں کیوں راضی ہو جاؤں، اس وجہ تو جو پہلو او میرے اتے راضی ہو گئے، او میرے اتے راضی ہوئے، وقت صاف ظاہر ہے میں اتے راضی ہو گیا۔ یہ وقت راضی ہو بنتا کہ نتیجہ کٹیا سارے دے بارے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے انہاں سارے آون والے واسطے اللہ دے میں
میرے اتے راضی ہو گئے ول میں کہ کیتے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار میں اللہ نے انہاں واسطے ہو جائے باغات تیار کیتے ہوئے جنہاں دے تلے نہراں پیاں چلدیاں ہیں خالدین فیہا ابدا جڑے ویلے انہاں نے داخل ہو وجنا ایک واری جنت دے اندر اللہ فرماندا ہے وال انا جنت وچوں باہر آونا کوئی نہیں ذالک الفوز العظیم انہاں دے اندر درجات دا فرق ضرور ہے اللہ فرماندا ہے لا سارے برابر کوئی نہیں آباد ایو جہن من انفق من قبل الفتح وقاتل ایو جہن جڑے فتح مکہ تو پہلے آئے تے اسلام قبول کر لیا اللہ دی راہ دے اوتے اوکھے دور دے اندر خرچ کریں دے رہ گئے تے اس اوکھے دور دے اندر اللہ دی راہ دے اندر جہاد بھی کریں دے رہ گئے 313 کٹ کے میدان دے اندر آ گئے اپنے بچیوں سمیت آ گئے اللہ فرماندا ہے جڑے پہلے آمن والے پہلے دیون والے پہلے لڑن والے اے جڑے پہلے اللہ فرماندا ہے اولئک اعظم درجہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا جڑے فتح مکہ تو بعد ہے تے بعد کے انہاں خرچہ کیتا اللہ دی راہ تے مال دیتا تے جہاد کیتا اللہ فرماندا ہے جڑے پہلے آون والے ہیں او پیچھے آون والے نالوں زیادہ عظیم درجہ رکھتے ہیں ابو بکر صدیق دا درجہ سب تو اول والعمر فاروق دا باقیاں تو اول والعثمان غنی دا باقیاں تو اول والعلی حق ولی دا باقیاں تو اول انہیں درجہ بدرجہ اللہ فرمانا ہے یہ سارے برابر نہیں ہاں نتیجے دے لحاظ نال دے برابر ہیں اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى گلا خراب ہویا پہ سبحان اللہ صرف ثواب سمجھ کے صحابہ دی شان بیان صرف ثواب سمجھتے ورنہ میں ان کو بول تو کوئی نہیں پہ سکیندا اس ثواب پہ لکھیندا ہے کہ اسا انہا ہستیاں دی شان اور فضیلت اللہ پڑھ رہے ہیں جنہ دی شان تے فضیلت خود اللہ نے تو کسی دی کوئی ایم این اے تعریف کرے کسی دی کوئی منسٹر چا کرے کسی دا استاد چا کرے میرا بڑا لیک شاگرد ہے یا کسی دا پیو چا کرے کہ میری ساری اولادی جو شریف اللہ سے ہی بندہ ہے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میری تعریف عرش دا مالک کرے سبحان اللہ وہ دی تعریف کرنا ثواب ہے کہ نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے پہلے بھی لڑتے رہے پیچھے بھی لڑتے رہے پہلے بھی مال دیندے رہے تے پیچھے بھی سبحان اللہ 313 بنا کو سواری کوئی نہیں کیا تو سب یہ تو تلوار کو کسی کو تلوار ہے تو ڈھال کو
مگر اللہ نے جو آخیا نکلو نکل پہ. سبحان اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر روتے بیٹھے. اللہم تہلک هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. اے اپنے خیمے وچ اے اللہ میں تیرے آکھن نالے چند مٹھی بھر اے تھوڑے جہن لے کے آتے گیا مگر مقابلے دے اندر ترائے گنا زیادہ لشکر آ گیا ہے. اے اللہ تینوں بھی چنگی طرح پتہ ہے تے میں بھی گزارش یا پیا کرنا ان تہلک هذه الإصابة. اللہ کہ آج تو ہے اس مٹھی بھر جماعت نو اتھائیں ختم چا کیتا وال تینوں بھی پتہ ہے اللہ تیری توحید منن والا نہ تو بغیر اور کوئی نہیں. اس وقت پوری دنیا دے اندر یہ 313 نہیں تینوں کھرا سجدہ کرن والے تینوں اپنا معبود گلا منن والے یہ باقی پوری دنیا دے اندر تیرے نال شریک ٹھہراون والے لوگ موجود ہیں. تیرے کلے دی شان کلیاں کر کے منن والے یہ غریب جڑے میرے نال آئے کھلوتے اللہ کہ اج ہی ختم ہو گئے مشرکین دے حملے نال کول فلن تعبد فی الارض ابدا. اللہ وال اتنا غریبہ تو بعد تے کلے دی عبادت کہیں کوئی نہیں کرنی. میں تیری عبادت دے حوالے نال اللہ پیانا جو تیری عبادت کلے دی عبادت ہوتی رہے موحدین دی آپ حفاظت فرما اللہ. توحیدیاں دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ وہ بڑے اچھے توحیدی ہیں سبحان اللہ. وہ تو کھرے توحیدی ہیں ساڈے گل تو مصیبتاں پہ گئی. وہ کھرے توحیدی انہاں دے نقش قدم تے کوئی چلدا تے وقت اج کم از کم توحیدی ایک دوسرے دا سر نہ پاڑے نا. کیا خیال ہے؟ توحیدیاں دے تے دل آپس سے جڑے ہوندے کہ نہیں؟ چلو خیر وہ اخیر وچ کرے ساں وہ کرے ساں ضرور جو میرا ہاں بڑا سڑیا ہوتا. سبحان اللہ. ہاں جی اللہ فلن تعبد فی الارض وال تیری عبادت کہیں کوئی نہیں کرنی ربا. یہ تینوں اپنی عبادت کراون دی لوڑ ہے تو اللہ اپنے انہاں توحیدیاں نو اج بچا لے او میرا اللہ. روندے 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 کندھے والا کپڑا بھی تلے ڈال پے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کے آپ دے کندھے مبارک تے ہاتھ پہ رکھ دے تے آدھے پہن قد اللہ تعالی ربک یا رسول اللہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی الہات کریا زاری کر لینے مینوں یقین ہے جو تہاڈا رب تانوں کلیاں چھڈدا کوئی نہیں. یہ وارے وارے دا حساب ہوتا ہے. یہ وارے وارے دا حساب ہوتا ہے. ایک وارا ہاں ابو بکر صدیق گھبرا گیا ہاں تے نبی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. آج صدیق دا وارا لگ گیا. سبحان اللہ. یہ یار غار ہے نا ایک دوسرے دے مزاج سمجھن والے. صدیق صدیق پیغمبر دی آخر تک امت دی بھلائی کرن والا ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی موت مقدسہ تو بعد یہ مجمع منتشر ہویا بھلائی اس نو بھی کٹھا کرن والا ابو بکر صدیق. اے نا خطبہ ابو بکر صدیق دا اوہ سن کے بھئی سو نا میرے خیال پہلو وہ جو سوڑا ہی نہیں. اچھا چلو اخیرے سنے سا
اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گریہداری کر لیں اللہ تانوں کلیاں چھڈن والا کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نوال اللہ کے پیا فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر جے تھوڑے ہو گئے تواڈے فوجی تو کوئی گل کوئی نہیں، میری فوج تو مکدی کوئی نہیں۔ لا يعلم جنود ربك إلا هو، جیڑی میری فوج میرے پاک پیغمبر او تک کہیں دے جنیمن دے اندر بھی نہیں آندی، تیرے فوجی میدان دے اندر قابو رہن میرے آرڈر نو مان کے، تول میری امداداں کیویں نہ آویں، میں ایو جائے اپنے مومن فوجیاں نو کلیاں نہیں چھڑدا ہوندا، لہذا اگر تلوے فوجی تھوڑے تے کوئی عرض نہیں، میں نوری فوجی نال بھیج دینا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ اے میرے پاک پیغمبر تاری دعا دے جواب دے اندر میں پورا 1000 فوجی نازل پہ کرنا، اور ٹوٹل 900 مشرکین، 313 تیرے صحابہ کرام تے 1000 میرا، کتنے ہو گئے؟ بولو تے فرشتہ تا کرما لے ہو ایک کوئی کافی نہیں۔ یہ دل دی تسلی ہے، دل دی تسلی۔ اللہ دا میں اس بشر ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم، اس صرف تواڈے دل دی تسلی ہے کہ کلے اساں کوئی نہیں کھلوتے، حالانکہ ومن نصر الا من عند اللہ، امداد فرشتہ کوئی نہیں کر سکتا، امداد صرف اللہ کرے۔ یہ دل دی تسلی بنائیے کہ یہ نفریہ نہیں گل، یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تے وقت انہاں ان جنب جنب کے سٹیا قبر چٹانوں اس مقام بدر دے ہوتے یہ نا غیر اللہ دے کو یہی کرن والے، جلے فرشتے مرے تے آنا وہ ایک پیچھے دسے پہ آن کے صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا میرے ابو ایک نسیا ویدا مشرک تے میں گھوڑا بجایا، پر میرے اپنے تو پہلے ایک ہور تو پکی جی عمر دا تے سر تے ایڈے والی کوئی نہ سفید جے گھوڑے تے آ گھوڑے دی شڑاک شڑاک دی آواز آئی تے میرے اپنے تو پہلے میں ویکھا تو تے نک تے جو مارے نا کوڑا تے انہوں بتا سٹے گھوڑا کدھر تے آپ کو کدھر گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چوتھے آسمان والا فرشتہ، اللہ دے بندے ہو ایمان ہوئے صحابہ ورگا، میرا دعوی فرشتے اج بھی اتر سکتے، ساڈے ایمان ہی نہیں۔ اللہ پر نہ لیا صحابہ دا، لیکن صحابہ دی اتباع نہیں کی تھی، صحابہ دے نقش قدم تے نہیں چلے، صحابہ دے عمل تے عقیدے نو نہیں اپنایا، ول برکتہ کتوں آویں۔ ہاں جی اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری اور موقع بن گیا، صحابہ دا ایمان ویکھو۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں دس بھی دتا جڑے ویلے دشمن آونا ہے انہاں اتوں بھی آونا ہے، پہاڑیاں لے پاسوں بھی تے قلعیاں لے پاسوں بھی تے تلو ندی نالے تے نشیب والے پاسے بھی، جو سارے احزاب سارے گروہ رل گئے نے، صرف اسلام تے اہل اسلام نو مٹاون واسطے ایک واری سارے دے سارے مشرکہ اتفاق کیتا، اور نال منافق تے کافر بھی، اس جنگ دا نام ہے جنگ احزاب۔
سارے حزب جتنے آنا گرو تو نہ کہ بس ہکے ویری یک بار کی حملہ کرنے ہیں تو اس اسلام نے موقع لینے ہیں اتو تھلے سجے کھبے اللہ اکبر ویدے کھڑے ذرا توجہ کرے آئے جنہاں دے دل لینا محمد دی اتباع میں جھکے ہوئے خالی دعوے نہیں کام آتے جنہاں دے دل جھکے ہوئے اللہ انہاں دے ایمان دی کی میں گواہی دیتا جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ اللہ فرماتا ہے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری او نعمت بھی ایمانداروں یاد رکھے جڑے ویلے سائے جائے لشکر آ گیا تڑے مقابلے کے اندر اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اتو بھی آ گئے تے تلوے جہت علاقے وچوں بھی آ گئے انہاں گھیر لیا تے والانجویا اللہ فرماتا ہے زاغت الابصار وبلغت القلوب العناجر اس ویلے اکھی بھی پتھرا گیا ویکھن والے دیاں تے دل دھڑک کے انہاں دے گلے توڑی آ گیا اس ویلے مختلف خیالات لوگ کھڑے کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اذ یقولون جڑے ویلے او بندے جنہاں دے دلاں دے اندر روگ تے بیماریاں ہی او کھلوتے آتے ہیں وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا جڑے آن اندر دے بھیڑے او کھلوتے آتے ہیں جو اللہ تے او دے رسول نے سانو دھوکا دیتا ہے کیویں جو سانو آدھا رہا ہے اللہ دا رہا ہے تے اللہ دیا کھڑنا اللہ دا رسول بقول اے آدھے رہ گئے جو سانو فتح اپنی ہے اللہ نے دشمنہ دو دے سانو قابو دے بنائے مگر اے حال جڑا نظر پہ آتا ہے ایتا شکست والا ہے فتح والا نہیں اتو بھی دشمن آ گیا سجے کھبے تے تلو ہی آ گیا سارے انہاں دے لشکر تے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا اللہ کے رسول نے ساڈے نال اج دھوکا کر نعوذ باللہ من ذالک اے او کھلے آ دے جڑے دلوں پیغمبر دے نال سنگت تے اتباع اللہ تعلق رکھ دے اپنے کو وفات نو بدیا اللہ دا انہاں دی گل سن لئی نے انہاں نے جڑے لشکر ویکھے اس ویلے ایک گل کیتی کہ سانو اللہ اور اس رسول نے دھوکا دیتا ہے اور اللہ کے کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور آئی گل صحابہ کرام
فلما المؤمنون الأعراب المؤمنان وكي جوete اتو تلے سجے کھبے پونسا لشکر آ گئے اللہ فرماندا ہے اس میں دے او مومن بندے آکھن لگے آغا وعدنا اللہ ورسولہ اے او حال ہے او نقشہ ہے وہ میاں سارا کچھ نظر آ رہے ہیں یہ دعویٰ ساڑے نال اللہ اور رسول نے کیتا وصدق اللہ ورسولہ تے اللہ نے بھی سچا کیا ہے تے اللہ کے رسول نے بھی سچا وہ آخر لگے اللہ نے بھی انہیں آنکھیں آئی جو تم سارے رل کے آسن اللہ دے نبی بھی انہیں فرمایا تم سارے لشکرہ نے کٹھا بنائے کہ واقعی جنہیں اللہ نے آنکھیں جنہیں اللہ دے نبی نے آنکھیں آئی انہیں طرح او بہو نقشہ نظر آ رہے ہیں لہذا آسان جم کے لڑ سنیں جم کے جہاد کرے سنیں یہ نقشہ وہ آیا ہے جڑا اللہ نے پہلے دسیا منوان انہیں لکھا جائے والدہ مطلب اگلا وعدہ بھی سچا ہے اسا جب کے لڑسائیں تے اللہ نے فتح سن وطا کر اسباب نوے کے ایمان نہیں چھڑیندہ اسباب نوے کے دل نہیں چھڑیندے کیونکہ اسباب بڑھاون والا مسبب الاسباب نالے جڑے ویلے اسباب بڑھاون والا آپ تسلیاں دے رہا ہوئے ول دنیا دے اسباباں ہوئے کہ دل نہیں چھڑیندے ہوندے دنیا دیاں مخالفتاں ہوئے کہ دل نہیں چھڑیندے ہوندے دنیا دیاں عداوتاں تے دشمنیاں دیاں پالٹیاں ہوئے کہ دل نہیں چھڑیندے ہوندے بھاویں کوئی کامیابی دا بظاہر سبب موجود ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے تیرا مومن بندہ ہوتا ہے او اسباب تے نہیں مسبب الاسباب تے بھروسہ رکھ ایک باری اور موقع بڑھے موقع تو بڑے بڑے اللہ تے اے میں تو پہ سنائی نا تے باہر نہیں پہ سنائی دا قرآن دے وچ پہ سنائی نا تاکہ قیامت تک صحابہ دے ایمان اور سیرت دی گواہی موجود رہے ورنہ ایک اللہ حدیث جی ہو سکتی آن حدیث وچ بھی نہ ہو دیا اتھائیں اللہ سنو کے ختم کرا دینا مگر اللہ نے محفوظ کس وقت رکھے ساڑھے واسطے محفوظ رکھے ساڑھے واسطے نمونہ بنایا ہے اللہ نے صرف نعرے مارن واسطے نا انہاں دی سیرت اپناؤ انہاں دی عادات اپناؤ انہاں دے اعمال اپناؤ انہاں دے عقائد اپناؤ یہ گلاں ڈھیر ساریاں میں کی دیاں تے یہ ایک گل تو ڈھیر سارا ٹائم لگنا ہے یہ ساریاں سن کے وہی سو انہاں دی سیرت اپناؤ انہاں دے اعمال اپناؤ انہاں دے عقائد اپناؤ یہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ ہن سر مٹھا ہلسی موقع بن گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے تے عمرہ کر رہی مدینے چواندے تے ہون تے کافی ساری تعداد ہے 1400 بندہ ہے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے نال آ رہے ہیں ایک مقام آیا ہے حدیبیہ ادھر آئے اتھے انہوں نے پڑاؤ کر لیں والگا پیغام بھی پہنچایا ہے ایسا لڑن واسطے نہیں آ رہے ایسا عمرہ کرن آ رہے ہیں یا وجہ جو سڑے نال تلوارہ کوئی نہیں
اساں عمرہ کرنا آ رہے ہیں. انہوں نے آخیا اساں عمرہ کوئی نہیں کرن دیونا تانوں داخل بھی نہیں ہون دیونا. حتیٰ کہ انہوں نے نال گفت و شنید کرن واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیتا. انہاں دے خاندان دا مکے والے حیا لحاظ کریں دیان سیر جیسان بھی آن جڑے ویلے گئے انہوں نے گل کی تھی. مکے والے آخر لگے اساں تینوں تے نہیں رکیں دے تو طواف کر لے تے باویں بیت اللہ دے اندر نفل پڑھنے نہیں پڑھ لے مگر تیرے نبی نوں تے باقی لوکاں نوں اساں مکے دے اندر داخل نہیں ہون دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیتا ہے تے فرمایا ہے کہ بیت اللہ دے طواف دی اجازت میرے نبی نو نہیں تول مینوں بھی نہیں جڑدا کہ میں کلیاں طواف بیت اللہ دا کر لواں. انہاں اہل مکہ نے انہاں نو اتھن روک لیا ہے. جڑے ویلے دوسرا دن آئے اس ویلے افواہ پھیل گئی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے نے شہید کر دیتا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سن لو میرے صحابہ کرام او ایک عثمان جنہوں شہید کیتا گیا ہے. حالانکہ کیتا تا کوئی نہیں گیا. پردے وچوں ویکھن والا کون؟ عالم الغیب کون؟ جڑے ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے خبر ملی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اساں او توڑی پیچھا ونجنا ہی کوئی نہیں جے توڑی عثمان دا بدلہ نہیں لے رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان 2 دن 3 دن جتنے بھی رہے نمازاں پڑھ دے رہے کہ نہیں بولو نمازاں دے اندر درود شریف پڑھ دے رہے کہ نہیں. والجے اللہ دے پاک پیغمبر ہر نمازی دا درود سن دے نہ پڑھے کرنا مبارک نال بل حضرت عثمان دا درود کیوں نہ سنیا تے کیوں اے سمجھ لیا جو واقعی انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے. لہذا میرے ہاتھ دے آن کے بیعت کرو اساں دے وچوں بھاویں ایک بھی باقی کوئی نہ بچے اساں لڑ کے ضرور بدلا کر. درود کدے پیندا تو بولو درود شریف دعا ہے. ایک شاید تے دعا کے دے کے کری دی آنے نا اللہم کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو سنتا ہے وہ سن اللہم صلی علی محمد اندازہ اللہم صلی ابی مثلا نماز وچ اے اللہ میرے باپ کو معاف کر تو پیو نو سنیندا پیوندا یا اللہ نو بولو اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمت دے محمد پر ایک کئی نو سنا رہے ہیں جنو سنا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز درود شریف پڑھیا تے اللہ نے سنیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ درود کون سنتا؟ اچھا جی آپ نے کہ فرمایا ہے آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو سب بدلہ لے بغیر جانا نہیں. بیعت کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جڑے بیعت کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر ان الذین یبایعونک انما
مقام ویکو یہ سارے پہلے ہی تو پچھلے ہی 1400 یہ اول والے بھی ہیں تے جڑے پیچھے آئے فتح مکہ تو اسی تو بعد چاسن پہ نا یہ جڑے 1400 انہاں دے چوں پہلے آون والے مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں ادو قبیلے والے بھی ہیں کئی بحر دے حبشے دے آئے ہوئے ہیں کئی روم دے آئے ہوئے ہیں کئی فارس دے کئی غریب کئی یمین سارے توجہ ہے یہ ہے نسبت صحابیت دی یہ رنگ نہیں ویتی گورا ہے کہ کالا ہے یہ نہیں ویتی کیڑے علاقے چو آیا ہے یہ نسبت ویتی ہے یہ کہتے دامن نال آن کے چمٹ گیا سبحان اللہ اللہ فرماندہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے جتنے بھی ان صحابہ کرام جڑے تواڈے ہاتھ مبارک دے بیعت کر رہے ہیں اے تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم ان سارے دے ہتھاں دے اوتے میرا اپنا ہتھ آگے کلے محمد مصطفیٰ دا تھے تے اتے خود الہ حجت روا دا تھے تے تلے سارے صحابہ کرام دے تھے جیڑے ہاتھ اللہ دے نبی دے ہتھاں دے درمیان آونجن وال او ہاتھ کہیں اور ہاتھ دے اندر ویندے کوئی نہیں ہوندے والو اللہ دے نبی دے ہتھاں دے اندر ہی رہ ویندے ہوندے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہیں نہیں فرمایا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجکا اے میرے عمر بن خطاب مینوں قسم اس ذات دی جے اندر میری جانے جڑے راہ دے تو چلے آندا ہوئے شیطان جڑے ویلے ویدا تینوں جڑے راہ تے ٹردے ہویا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے الا سلک فجا غیر فجکا جڑے راہ تے بننے تے سڑک دے اوتے تو ٹردا ہوندا ہے شیطان اس بندے نوں چھوڑ کے کوئی اور پاسے نہ سوئی ہون جڑے ویلے شیطان نیڑے بھی نہیں آندا جڑے بندے دے شیطان نیڑے بھی نہیں آندا بل او بندہ ہر برائی کو محفوظ ہویا کہ نہیں آج مقام نبوت دا مرحلہ نہ آیا ہوندا ول اس حدیث کی بنا تے میں کہا جو محمد رسول اللہ دے صحابہ بھی معصوم ہیں مگر چونکہ اسمت کی خصوصیت صرف نبی واسطے ہوتی ہے لہذا میں آنا معصوم محمد رسول اللہ کے محفوظ صحابہ کرام ہر غلطی کلو گناہ کلو محفوظ ہے خطا انسانی بشری بلبلے کے ہوتی رہے اللہ دا صحابیت دا مقام عملہ دی بنیاد تے بھی نہیں اے تے نسبت دی بنیاد تے ہوندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے یہودی کو پورا کنواں چا خریدیا نا پورا کنواں
بھئی مسلمانوں نے اکا کسی دے دی تنگی نہ ہوئے. وہ کل پوچھو نہیں یہودی کل کتنے پیسے اس کو زیادہ کر کے منگے. بھئی آپ پہ اے پیچھا ہٹ رہی تھی پتہ نہیں کتنے اٹھ کہیں طریقہ لے کے 100 اٹھ لدے ہو یا غلے نہ کسی آکے جی 1000 اٹھ برل بہت زیادہ قیمت منگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دے نال کوئی بھاؤ تاؤ مکایا چکایا نہیں, جتنے منگے اتنے دے. جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ جناب آج تو بعد کنواں اے مومنہ دا ہے, اے میں خرید کے مسلمانوں نے دے دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا سن لو ما ذر عثمان ما عامل بعدو, ہن آج تو بعد عثمان جو عمل کیتی رکھے کوئی بھی عمل عثمان نے نقصان نہیں پہنچا. اللہ اکبر. مقام صحابیت کو عملہ دی محتاج بھی کوئی نہیں. ہاں جی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما فسيؤتيه أجرا عظيما. اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وفادار ہاں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ دا میں بھی اپنے وعدے نو پورا کرن والا ہاں. تے جڑے تیرے جان اشارے میرے پاک پیغمبر اے بھی اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نو پورا کرن والے. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. میں انہ تے راضی ہو گیا. یہ جتنے 1400 ہوئے جنہ توڑے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے میں سارے آتے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اے درخت تلے بیٹھ کے جڑے توڑے نال بیعت کر رہے ہیں. لقد رضی اللہ میں ہویا اعلان پہ کرینا میں ساریانا علی الراضیون. فعلم ما فی قلوبہم, انہاں دے دلوں دے اندر میرے پاک پیغمبر بندہ باہر والا حتیٰ کہ تسلی دلہ کے اندر نے جاتیاں پا سکتے. انہاں دے دلہ دیاں گواہیاں دے وے تے اللہ دے وے, کیونکہ اللہ دلہ وچ اللہ دا متا کوئی سمجھے کمال ہے. اللہ دا متا کوئی سمجھے بظاہر ہاتھ تے ہاتھ رکھی کھلن بیعت کیتی کھلن جی جان دے دسائیں پیچھا کوئی نہ ہٹ سائیں. اللہ فرماتا ہے اے تو ہو گئی اتو دی گواہی تے متا کوئی منافق آکھے اے لڑائی باشو ہوئی چکائی نا. حدیبیہ علی وقت لڑائی ہوئی چکائی نا ہونتی تو مڑ بھی کھائے آنا. اللہ دا اس موضوع دے اس بکواس نو بھی دور کرنے واسطے میں پہلے پہ آنا. فعالم ما فی قلوبہم, انہیں ظاہر انہاں دا کھرا ہاں ان کے دل بھی انہاں دے کھرے. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ تعالی سکینت نازل کتھے ہوندی؟ بولو سکون کتھے ہوندا ہے؟
اللہ تنزل سکینت علیہم جنہاں دے دل دے اندر اپنی جانا دیون دے جذبے موجود آن اللہ فرماتا ہے انہاں چپ کر کے پورے سکون دے نال بیعت کر لئی کیونکہ انہاں دے دلوں دے اندر سکون میں نادل کیتا تے چلو ہون تے میں لڑائی نہیں ہون دیتی مگر اس صلح حدیبیہ والی تحریر دے بدلے دے اندر فَأَصَابَهُمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں کے لیے تو خالی پہ بہنے آئے تھی عمرہ تو سا فرمایا کہ میں خواب جٹھا ہے نبی تو خواب ہی وہی ہوتا ہے میں خواب جٹھا ہے کہ اساں عمرہ کر رہے ہیں کہ چلو تے اساں تو عمرہ کوئی نہیں کی تو خالی پہ بہنے آئے تے تو سا تو خواب ویکھے کہ میں عمرہ کر رہے ہیں میرے ساتھی بھی کر رہے ہیں تے اسا تو سلو کر کے انہوں پچھا پہ بینے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ تو کوئی نہ یا کہ بھئی لازمان اسے سال ہی کرنا یہ تو ہو سکتا ہے اس سال ہو ویندہ خواب اللہ میں نے یہ کوئی نہ یا کہ اسے سال ہو سی عمرہ ہو سکتا ہے وہ دا مطلب ہوئے اگلے سال ہو سی لیکن لوگوں دے ذہن اللہ فرماتا ہے میں قرآن نازل کر کے انہوں نے اطمینان دے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا اللہ فرماندہ میرے یارو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اللہ نے اپنے نبی نو سچا خواب دکھایا یہ میری دور علی ہے نا کہ نیڑے علی لایا میں مولانا عبداللہ راشد رحمہ اللہ کے گاؤں سے بندہ حاضر ہوا ہے چلو تو چاچا کو گویڑ لا سبحان اللہ اللہ کے پہ فرماتا ہے بندہ حاضر ہوا ہے گاؤں وچوں بندہ حاضر ہوا ہے آتے حاضر ہوئے تو ٹھیک ہے میں کہتا کہ غیر حاضر ہو گئے سبحان اللہ وہ پہ آتا ہے اگو لکھا سو خطبہ سنا ہے اصل ہے بیماری یہ قرآن ٹھیک نہیں کیوں بھائی اس گلے نال میں خطبہ پڑھ ہی نہیں سکتا چپ کر کے قرآن سنو 2-4 منٹ سبحان اللہ اللہ کے پہ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کوئی بھی کسی بھی قسم دا خیال دل وچ لے آون دی ضرورت نہیں اللہ نے اپنے نبی نو سچا خواب دکھایا او ضروری کوئی نہیں جو اس سال آمنا عمرے دا موقع اللہ تعالیٰ تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کون پہ آتا اللہ آکھے اسا نہیں آتے یہ کہنے اے تا وہ جملہ ہے جڑا خود اللہ ہی آتا ہے اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی اور کام ہو سکتا سانو نہیں آکھنا چاہیے آکھنا چاہیے ہے نا ملا نصیر الدین عراق دا ایک مولویہ مشہور ہو گیا ملا نصیر الدین دے نام نال ویسے بڑا سیاںا بندہ وہ ایک بار بندے پہ بازار اس نے خچر سواریاں کری دیا تو رستے دے ایک شاگرد بیٹھا استاد جی کدے پہ ویندے ہو میں منڈی جو خچر لمڑ پہ ویندے استاد جی انشاءاللہ تا آکھو چاہ انشاءاللہ دی کیڑی لوڑے پیسے میری جیب وچ خچر منڈی وچ کھلا ایتھے انشاءاللہ دی کیڑی اس آکھے جی چلو ٹھیک ہے جی تہاڈی مرضی ہے بعض استاد بھی دہا کے ٹاپا ویندے ہوندے انج ہو ویندا ہوندا ہے جے گیا
تھوڑی دیر تو بعد مولا نصیر الدین صاحب واپس پر ہومن پریشان تے نالو کھوتا شوتا ہی کوئی نہ خچاری شگرد تو تھائیں جو پھلن دی ریڑی لائی کھلا اسا کہ استاد جی وہ خچر کوئی نہیں پسند ہے لیا کوئی نہیں کہ گل بنی اسا کہ گل انشاءاللہ میں منڈی گیا انشاءاللہ میری جیب کٹی گئی تے انشاءاللہ میں خچر کوئی نہیں لائے لے اسا کہتا ہوں انشاءاللہ پڑھن دی کیڑی ضرورت ہے جے لگیا ہوں اس نے ایک ویری چ پڑھے ہاں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے کتنا سونا جملہ ہے اگر اللہ چاہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ بندے دی چاہت کچھ نہیں کر دی ہوندہ اوے جو اللہ چاہتا اللہ سبب پہ سکھاندہ ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہیا بابے صوفی دی جگہ ہے صوفی اے ایو عمرے دی گل پہ دی تو سمدہ پہ آ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ امنال بخوفوں کے اگلے سال ہون تا ذرا ہے نا ڈر شرط بن گیا ذرا فتنہ جیا آمنین پورے امن نال بخوفوں کے اگلے سال انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تسا ضرور داخلو سو بیت اللہ دی اندر تے نال نال محلقین رؤوسکم ومقصرین کئی استرے پھرائی ودیو سو تے کئی چینال کترائی ودیو سو دو میں صورتہ جائے دے نا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا میرے سنیوں او میرے فوجیوں او میرا گروہ تانوں گھبراہٹ دی لوڑ کوئی نہیں بازے ہوندہ ہے کچھ گلاں دا مینوں پتہ ہوندہ ہے تے توانوں پتہ کوئی نہیں ہوندہ میریاں حکمتاں میرے کول ہوندیاں تے میریاں حکمتاں دا توانوں پتہ نہیں ہوندہ انہاں حکمتاں دی وجہ تو بظاہر تساں سمجھ لیندے ہو اساں تا کمزور شرطاں تے سلو کیتیاں نے ہیں حالانکہ نہیں یہ کمزور سلو نہیں یہ دے بدلے توانوں میں دین دی فتح دے دینی ہے معاہدہ ہو گیا ہے ایتا پہلا مطلب تا اے ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں ایک فریق باقاعدہ مان لیا ہے تا انہاں دے نال معاہدہ کرن تے رضا مند ہو گئے اپنا مد مقابل منیا نے تے تا معاہدہ کیتا نے اگے تے تانوں حیثیت ہی کوئی نام دیندے ہوندے ہن تہاڈی حیثیت بھی مسلم ہو گئی تے دوئی گل امن دا معاہدہ ہو گیا ہن آندے ویندے راسن قرآن سنتے راسن تے اسلام وچ داخل ہوندے راسن تاریخ گواہ ہے اے صلح حدیبیہ تے آون والا سال عمرے والا اس سال دے درمیان جتنے لوگ اسلام وچ داخل ہوئے اتنے کئی سال وچ داخل نہیں یہ سلے ہو گیا معاہدہ امن دا کوئی نہیں کہے نو مارنا کٹنا ہر کوئی مسلمان مکے پہ آندن مکے والے مدینے پہ آندن آمد و رفت جاری ہو گئی اے شرط میں رکھی گئی ہے کہ انہاں دا کوئی دین بدل کے اسی تو انہوں ہٹایا ہوئی سی تے مسلمانہ دے نو اگر کو بدل کے اسی نہ ہٹایا ہوئی سی یہ ہے لیکن آمد و رفت بغیر خوف دے اوہ نتیجہ ہے نکلیا کہ مشرکین جس لئے قرآن سنیا ٹھنڈے دل نال بہ کے آرام نال بے خوفی دی حالت ہے اس لئے وہ بہت سارے لوگ اسلام میں جا گئے اللہ فرماتا ہے اے فتح وَتُتُ نال تو انو جنگ خیبر علی فتح دے دیتی ہے فوری فتح فوری اصحابہم فتحن قریبا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے میں ہیرے نبی نے تنو عطا فرمائے ایک ہی ہو جائے لوگ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
ولكن الله حبب إليكم الإيمان میں ان صحابہ کرام دے دل ایمان تے اطاعت تے اتباع نو بڑا محبوب بنایا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم میں ایمان والے جتنے برتنان میں آپ صدیق کے دل چاہ دیتے عمر فاروق کے دل جمع دیتے باقی سارے صحابہ کرام کے دل میں جمائے زینہ فی قلوبکم جڑے برتن میں آپ صاف کر کے رکھا وہ دے حسن و جمال کے اندر کوئی عیب قیامت تک آ سکتا زینوا فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان نافرمانی نہیں آن دیتی کفر بھی نیڑے نہیں آن دیتا دل نال تے بھاویں ظاہر نال میرے پاک پیغمبر نو منن والے کہے حال دے نہیں نہ میرے نال مقابلہ لیندے نہ میرے پیغمبر دی نافرمانی کر اللہ اکبر مقام مٹو شروع کرا ہے نا یہ تو ہو گیا نا اجمالی خاکہ صحابہ کرام سبحان اللہ اعلان ہویا میرے پیغمبر دی محفل چ بانا تے مٹھا بولنا ہے اچھا ایک دوے نو چھڈ مار دیو نا اوتھے کوئی کھڑا قاری صاحب انج میرے نبی نو بھی آواز دینی دوڑ کے جاؤ قریب جاؤ ایتھوں دور کھلو کے ساتھ مارنے نمبر 3 میرے پیغمبر اپنے گھر مبارک تشریف فرما ہوئے تسا دروازے تے آن کے بھی ساتھ مارنا یہ 3 صورتاں بے ادبی ہیں یہ 3 صورتاں کیا ہے مدینے آلے حجرہ مبارک اس دوچ آپ تشریف فرما ہومن تے اللہ صحابہ کرام سارے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں سارے نامے ہیں پرانے ہیں سارے ہیں پیا سمجھاندہ ہے کہ بارو ساڑھ مارنا اتھو مدینے جو ساڑھ مارنا جائز کوئی نہیں اتھو پاکستانی جو جائز ہے انہیں ہے نا اتھو جائز ہے اتھو جائز ہے انظر حالنا واسما قالنا شرم آنی چاہیے اللہ صحابی نو پیادا ہے صدیق نو پیادا ہے عمر فاروق سارے صحابہ ہے خبردار لا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض جی میں ایک دوسرے نو اچھے ساتھ مار دے ہو میرے نبی نو تینوں کہیں اجازت دیتی تو صحابہ دا نام ہی لینا ہے کہ وہ صحابہ دے عقیدے تے کیوں نہیں چلتا صحابہ دے عمل تے کیوں نہیں چلتا اللہ نے ایک کو دفعہ اللہ اپنی گل توحید علی پورے قرآن وچ بار بار کرتا ہے مگر قرآن وچ ویکھ لو جتھے نبی دا ادب سکھاندا ہے ایک واری سمجھاندا ہے ایڈا نازک مسئلہ ہے اللہ دا پہلی تے آخری واری اتھائی سن لو نہیں تو عمل سارے برباد کر دے یہ نہ کمال جی میں کوئی آتا نا پہلی باری یہی تے آخری بھی اپنے آپ نو حاضر کر کے سن لے بار بار ایسا نہیں سمجھاونا یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس محمد دے ستارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہ فرماندہ ہے آوازاں مٹھیاں بالکل اچھا نہیں بولنا کہ سارے مٹھیاں کر گئے سارے مٹھیاں اللہ کے پہ فرماتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله بے شک وہ بندے جڑے ہولے ہولے بول دے ہیں میرے پاک پیغمبر دی محفل وچ عند رسول اللہ یہ عند قرب مکانی والا ہے عند رسول اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر جڑے ویلے آن کے باندے ہیں اس ویلے ہولے ہولے بول دیں اے اللہ جی یہ ہولے ہولے کیوں بول دیں
اللہ فرماندا ہے بول دیتا زبان نال مگر فیصلہ دل نال کریں. اچھا ایو جیا دل جڑا ساڈے آکھن نال چھوٹو انی. اللہ فرماندا ہے ایو جے دل دیاں میں گواہیاں دیندا ہاں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. علیہ وسلم اے بول دیتا اپنے منہ نال زبان نال مگر میں زبان دیا گواہیاں نہیں دیتا. میں زبان نو حرکت دیون والے دل دی ارادے دی صفائیاں دی گل پیا کرنا. انہاں دیاں او زباناں جڑیاں دل دے نال موافقت رکھدیاں ان نہیں دل کچھ ہور ہوے تے زبان کچھ ہور ہوے. اے جڑا زبان نال مٹھا بلندے او دی وجہ یہ ہے انہاں دے دل دے اندر تہاڈا احترام آ گئے تے میرے آڈر دا لحاظ آ گئے. لہذا ایو جائے دل دیاں صفائیاں دیاں میں گواہیاں پہ دینا میرے پاک پیغمبر. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. او بندے جنہاں دے دلاں نو اساں آزما لیا ہویا ہے, دلاں نو جانچ لیا ہویا ہے, نرا تقوی نال ہی بھرے ہوئے انہاں دے دل. انہاں دے دلاں دے اندر سوا تقوی اور خشوع خضوع دے اور کہیں قسم دی نافرمانی دا ذرہ بھی کوئی نہیں. لہذا میں انہاں سارے دے بارے پیانا لہم مغفرت و اجر عظیم. ایک صحابی جڑے ویلے اے آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایک صحابی وہ گھر ونج کے پہرے انج طرح نماز پڑھی اللہ دے پاک پیغمبر دی نال جماعت نال تے فوراً ہی ول گھر ول محفل وچ نہیں باندا. جڑے ویلے مسلسل ویکھیا آپ نے اس ویلے فرمایا یار ساڈا فلانا سنگی آئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں. اے ہوندا ہے قائد تے امیر جماعت. ایک بندہ نہیں نہ نظر آیا او دے بارے متفکر ہے, او کتھے, او کیوں نہیں پہ آندا؟ انج ہے کہ نہیں؟ ہن انج تے کرو, انج کرو تے پانچ پیر ہی گئے کرو تے مرے کرو دے او مرکزی نے. باقی دینو امیر دی اطاعت سکھائی رکھی کرو تے آپ ہی عمل کیتا کرو. تے امیر سبحان اللہ شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ بہت مشفق اور خلیق انسان ہے. چھوٹا کارکن جائے تے چاہے بڑا سب نو اٹھی کے ملنا اور انہاں دے معانقہ کرنا, اودی خدمت آستس کرنی تے امیر دا یہی کام ہوتا ہے نا. اتنے ہی نے بھی کو گیا تے منہ دوئے پاسے ہو گیا. یہ ترائے دیہڑے بڈھو ملن ہی نہ آیا. وہ ایک بندہ گیا آ کے ملن کہیں نو ملن سارا دن بیٹھا رہے. اخیری اس مسیح تے جڑا قاری بیٹھا انہوں نے آکھا جانی یار میں تا ملن آیا ہم بزرگاں نو. اس آکھا بزرگ خدا نو کدی نہیں ملیا, تینوں کدا ملتا؟ وہ مسیح تے نہیں بڑھتا, تو کہیں ملن آیا بیٹھا. اللہ اکبر. خیر بہرحال توجہ ہے بھائی. فرمایا او کتھے لوگاں کیا جناب کوئی پتہ نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے میں تو دے گھروں پتہ کر. جڑے ویلے گئے او گاں متفکر بیٹھے ہویا, او صحابی بڑے پریشان بیٹھے آن. انہاں پوچھیا
سلام دعا ہوئی تے بعد آکھن لگے جناب کیوں نے محفل دے اندر باندھے جنے مینوں ڈر لگ گیا ہے اللہ نے آ ڈر دیتا ہے جن دی آواز میرے پاک پیغمبر دی آواز تو اونچی ہو گئی تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ نے آکھیا ہے میں تانوں پتہ بھی کوئی نہیں لگن دینا جے اج تو بعد انہاں کماں وچوں کوئی کم کر لیا میں اودے سارے عمل برباد کر میں تا ڈر گیا کیوں ڈر گیا جنے اس وجہ تو قدرتی وجہ ہے میرے نال میرا گلا بھار ہے سمجھے دے پہو قدرتی بازے آواز ہوندی نا بھاری وہ کہنے لگے میرا گلا میں جہیر الصوت ہوں آواز اونچی میں بولا آپو جان ہولو تے آواز نکل ونجے اونچی میرے عمل تک گئے میں کیا رب کو ڈرن والے لوگ نبی دا ادب کرن والے لوگ واپس آ گئے حضرت معاذ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اے عذر دسیندا پیا میں اس وجہ تو نہیں آندا آپ نے فرمایا یار بلا لیا اس نے یہی طرح مثل للعالمین بلا کے جیسے لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندیا تیری آواز دے بارے مینوں پتہ ہے بھئی تیرا گلا تے جے مینوں پتہ ہے تو میرے رب نو نہیں پتہ تو بولی رکھیا کر اللہ تینوں کچھ بھی نہیں ہے سبحان ایسے ستھرے دلاں والے یہ صحابہ ہے کیا تا اللہ کے ان طرح لایا ایمان ان طرح عقیدہ جیوے انہا لایا فَإِنَّا مَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان لایا جویں صدیق دا عقیدہ ہے کہ کھلوتے آدھین من کان منکم یعبد محمدن فیصلہ کرایا کہ نہیں جڑے ویلے آئے 6 میل دا سفرہ مقام سن جتھے زمینہ ہاں ابو بکر صدیق دیاں رضی اللہ تعالیٰ کھیتی باڑی کر دیا جڑے ویلے آپ نو دسے آگے ہے آپ تشریف لائے ہیں ٹوپی والے نو ہلا دے ایس تو پچھلے نو یہ چھوڑ تے جاگدا بیٹھا وہ جڑا پلیاں تو لائی بیٹھا ہو بیٹھا ہاں بھی توجہ ہے کہ تھک گئے ہو جڑے ویلے تشریف لایا ہے کہیں نال بھی کلام نہیں کیتی مدینے دیاں گلیاں رش نال بھریاں ہوئیں سیدھے آئے وہو مسجل بے برد عبرت یمنی تھاری دار چادر دینال آپ دا وجود انور ڈھکے ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آئے سیدھے آئے آپ دی چار پائی کلو آئے آپ دے چہرہ انور تو کپڑا ہٹایا تے بوسا لیا تے آکھیا تبتا حیان و میتا حیان جے خالی حیان ہوئے تا تو میتن بولن دی لوڑ کوئی نہیں کیوں بھائی کہ ہے لوڑ اس تو پہلے ہی آپ نو کدی دو میں نہ لے کے کہہ سڑیا حیان و میتن ان کے پہ دسیں دے والمحدثین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس عمل دے بولوک مسئلہ دا استدلال کیتا ہے والباب بدہ ہے باب تقبیل المیت میت کے بوسا لینے کا باب کہیں دا بوسا لونا بولو ہاں فرمایا تبتا حیان
اے اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے پیا دے تساں زندگی وچ بھی طیبہ ہے تے ہن موت تو بعد بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی حیات بھی طیب تے ممات بولو اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی بھی طیب تے موت منورہ بھی طیب دنیا بھی طیب تے آخرت بھی اسا لائے کے واچہ انجے چادر کرائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تلوار لے کھلیا انہاں دا ایک خیال آئی کہ لا یبعثنہ اللہ وَلْحِيُقَتِّئَنَّا ایدی الرجال بعض بندن چورن انہاں دے اجا ہاتھ کٹڑن اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ ہونے اٹھے سی انہاں دا خیال ہے کہ کوئی شاید جی میں بندے نو غشی آویندی ہے شاید کوئی ایسا ماحول بن گیا خبردار جائیں کہ موت مبارک آ گئی ہے میں دی گردن لا دے سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قریب گئے الا اسلک ایھا الحالف قسمہ اٹھاون والے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنی وہ نہیں آتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں دے مجمع دے سامنے چلے گئے ایوہ الناس دی آواز لائی ابو بکر صدیق نے ترک الناس عمر لوگاں حضرت عمر نے چھوڑ دیتا تے ابو بکر صدیق دی آواز تے متوجہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں ایوہ الناس او لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من كان يعبد منكم محمدا یہ پانی بھی کہنے دیتا فرمایا سن لو وما محمد الا رسول اس پانی نالوں ٹھیک کوئی نہیں ہونا اور گڈی پھسل گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہم کوئی الہ معبود تا کوئی نہ پہلے بھی رسول آئے وقت گزار کے تشریف لے گئے تو پریشان کیوں ہوئے کھلے ہو پریشان او ہوئے جے دے معبود تے موت آگے ہو کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو تواڈے وچوں کوئی معبود منی ودا ہاں وقت بھی میرے کو تو رعایت کوئی نہیں میں تو گل سچی پہ دسے نا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ جڑا تواڈے وچ اللہ دی پوجا کردا ہا اللہ نو معبود مندا تو پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں فإن اللہ حی لا یموت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا وجود کمبڑ لگ گیا اور حتیٰ کہ جتنے لوگ سنن والے ہیں مدینے دی گلیاں وچ ہر بندہ یہ آیت ودا پڑھدا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل ان معلوم ہوندا ہاں بھئی نازلی اج ہوئی اس نے فرماندے میں کھڑا ہی نہ رہ سکیا کہ یقین ہو گیا نا کہ آپ دوتے تا موت مبارک آ گئی اتنا غم آیا کھڑا بھی نہ رہ سکیا میں اپنے گھٹنے دے بل بیٹھ گیا یعنی اتنی تکلیف محسوس ہوئی پہلے تا ہی نا کہ نہیں اجے تک چلا بیدار ہو گئی سن کوئی ہائی ایک آس ہوندی او جلے ختم ہوئی ابو بکر صدیق دے خطبے نال تو اس نے فرماندن عرفت انہو قد ماتا میں نے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ آپ تے موت مبارک آ تے موت وہ اکا بار بار موت نہیں یہ اعلان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیتا ہے
لا یجمع اللہ علیک موتتین الا الموتۃ الاولى التي متہا وہ ہکا موت جڑی اللہ دے پاک پیغمبر تے آ گئی، پھر روح پھر موت، نہ ایسی گل کوئی نہیں۔ جس ویلے سارے نو یقین ہو گیا اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر سارا جڑائی و کفن دفن والا انتظام کو شروع کیتا گیا۔ بس بعد دے اندر صحابہ کرام اپنی پریشانی دے اظہار کوئی اپنے اشعار دے ذریعے کردا رہا، کوئی اپنے کسے انداز نال کردا رہ گیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے ہوندے ہیں ہی نہیں حقیقت تر بولا فی لیتنی، ہی نہیں حقیقت تر بولا فی لیتنی غیبت قبل فی بقی الگرکدی فضللت بعد وفاته متبلدا یا لیتنی اسقیت سم الاسودی اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا لیتنی اسقیت سم الاسودی یا رب فاجمعنا معا ونبینا فی جنت تسنی عیون الحسدی فرحت نصارى يثرب ويهودها لما توارى في الزريب الملحد۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی میں خود بے مثال ہن، انہیں آپ دے صحابہ بھی بے مثال۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔